راسخ ہو جائے گا ذہنوں میں تو خود بخود نبی سے ہٹ جائیں گے، اور جب نبی سے ہٹیں گے تو ہمارے آقاؤں کا کام بن جائیں گا، اور کام یہ بن جائے گا کہ تم ظلم و ستم کرتے رہو، ان مسلمانوں کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں، کیونکہ دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اور اس کے اللہ۔ لیے ایک بہت بہترین میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھیے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بارہا آپ نے بھی سنی ہوں گی، مگر حدیث پیش کرنے سے پہلے کچھ جاہل مولویوں کی میں ایک دو چار چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ پہلے یہ ان مولوی صاحب کو سنیے، توصیف الرحمان صاحب کو۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ السلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگے گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کر پاک میں پورا کر دیتا۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ بابا آدم نہیں جنت تو نکلے سن، جنت سے بابا آدم نکالے گئے، بڑے سالوں سال روتے رہے، ان کی فریاد نہیں سنی گی، آخر انہوں نے کہا واسطہ ہے محمد رسول اللہ کا، اللہ میری پکار سن لے۔ اللہ نے کہا تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا پتہ نہیں، جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آدم، بالکل ٹھیک ہے، اس کے واسطے سے جو پکارے گا اسے میں خالی نہیں موڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے، بابا آدم کی نجات رسول اللہ کا واسطہ دیا تو ہوئی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس مولوی سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ ہے کہاں، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ کس کتاب میں ہے، کس حدیث کا حوالہ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، قصے کی بات ہے؟ جو چیز ان کے عقیدے کے خلاف ہو سیدھا انکار کر دو۔ اور یہ عادت ایسی چلے آ رہی ہے کہ جب ان کے کسی مولوی کی گرفت کرو تو کہتے ہیں ہمارے ابا ہی نہیں ہے، یہ واہ، انکار کی پرانی عادت چلے آ رہی ہے۔ اور یہی بات، وقت کم ہے ورنہ سارے مولویوں کو دکھاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اس میں گزر جائے گا۔ یہی بات توصیف الرحمان کے علاوہ مولوی جرجس کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے من گڑت ہے، قصے کہانی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہی بات جناب وہ برادر عمران بولتا ہے، یہی بات ابو زید ضمیر بولتا ہے۔ ان کے آگے جتنے وہابی مولوی اس وقت موجود ہیں سب یہی بات بولتے آ رہے ہیں۔ اس پر میری ایک مکمل تقریر ہے جس میں نے بہت سارے حوالے دیے، لیکن میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور ابھی اس حدیث کی تعدیل اور اس کی جرح پہ گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے، میرا ابھی موضوع دوسرا ہے، مگر آئیے حدیث سن لیجئے۔ کہتے ہیں حضرت آدم کے وسیلے والی حدیث نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کا تعلق کیا ہے؟ یہ امام حاکم کی المستدرک ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں۔ مستدرک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک جو حدیث لینے کے اصول ہے، جن اصولوں کی بنیاد پر امام بخاری اور امام مسلم کسی حدیث پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں، تو ایسی حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، اپنی صحیح میں نہیں لکھا، مگر ان کے اصول پر وہ حدیث صحیح ہے، ان حدیثوں کو جو دوسرا محدث اپنی کسی کتاب میں جمع کرتا ہے اس کتاب کو کہا جاتا ہے المستدرک۔ یہ ہے مستدرک کی تعریف، اس لیے اس کا پورا نام کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین۔ یعنی امام حاکم نے اس میں وہ حدیثیں لانے کی کوشش کی ہے کہ جو امام بخاری امام مسلم کے اصول پر صحیح ہے، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھی، اس کو امام حاکم نے جمع کیا۔ یہ المستدرک کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں۔ اب یہ حدیث کا پس منظر آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پیدا کیے گئے؟ بولو، دنیا میں؟ جنت میں۔ تو آدم کا وطن کون سا ہوا اصلی؟
जन्नत हुआ ना, जहां आदमी पैदा होता है वही उसका वतन कहलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा हुए, जन्नत है आदम का वतन। फिर हवा की तख्लीक हुई और अल्लाह ने फरमाया आदम और हवा दोनों जन्नत में रहो, ये तुम्हारा ठिकाना है, जो चाहे खाओ पियो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। एक गेहूं का दरख्त था, मुफस्सिरीन कहते हो गेहूं का दरख्त था, और ये कहकर मना किया गया। सूरह बकरा में रब ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आए आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब न जाना वरना अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। वाक़या सुने होंगे, मना करने के बावजूद भी लर्जिश वाक़ हो गई। शैतान ने कुछ ऐसे वसवसे पैदा कर दिए कि आदम और हव्वा ने गंदुम वो खा लिया, उसके दाने खा लिए, जमीन पर आए। कितने साल तक तौबा करते रहे मालूम है आपको? 360 साल। 360 साल तक तौबा करते रहे, तौबा कबूल नहीं हुई आदम की, माफी के परवाने नहीं दिए गए। 360 साल के बाद फिर एक बात जहन में आई आदम की। अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम को चंद कलमात सिखा दिए, और जब हमने चंद कलमात की तरफ रहनुमाई की तो आदम को एक ख्याल आया, और उसी ख्याल के तहत जब आदम ने दुआ की तो अब हदीस सुने वो दुआ क्या थी, बस यही उसका बस मंजर है। अन उमर इब्न अल-खत्ताबी रदियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम्मा इख्तरफा आदमुल खतिया, हज़रत आदम से लर्जिश वाक़ हो गई, खता वाक़ हो गई। काला या रब्बी असअलुका बेहक़्क़े मुहम्मदिन लमा गफ़रता ली, उन्होंने दुआ करते कहा परवरदिगार मैं मोहम्मद का वसीला पेश करता हूं कि मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दुनिया का सबसे पहला आदमी, तमाम नस्ल इंसानी का जद्द अमजद, किसको वसीला बना रहा है अपनी मग़फ़िरत के लिए? रसूलुल्लाह को। फ़क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया या आदम व कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन व लम अख़लक़, अय आदम कैसे जाना तूने मोहम्मद को? मोहम्मद की तो अभी तख्लीक नहीं की है। वलम अख़लक़हु, मैंने मोहम्मद को पैदा नहीं किया, मोहम्मद का भी वजूद नहीं हुआ, तूने मोहम्मद के बारे में कैसे जाना, कैसे उनकी मार्फत अता हुई? क़ाला या रब्बी ले अन्नका लम्मा खलक़तनी बियदीका व नफ़क़ता फ़िय्या मिन रूहीका व रफ़अता रासी फ़रअयता अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, ऐ रब्बे कायनात जब तूने मेरी तख्लीक फरमाई और अपनी कुदरत कामला से मुझ में रूह डाली, अपने दस्ते कुदरत से तूने मुझे पैदा किया, फिर अपनी कुदरत से मुझ में रूह डाली, और जब रूह डाली गई मैंने अपने सर को उठाया तो अर्श के सिरे पर मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मैंने कलमा लिखा हुआ देखा जिसमें मोहम्मद भी नाम था, तेरा भी नाम था। फ़अलम तो अन्ना कलम तसिफ इलैया इस्मुका इला अहब्बल खल्क़ि इलैका, तो मैं जान गया, मुझे मार्फत मिल गई इस बात की कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है वो ज़ात तुझे कितनी महबूब होंगी कि अपने नाम के साथ उसके नाम को रखा। फ़क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़ता या आदम, ऐ आदम तुमने सच कहा, ऐ आदम तूने सच कहा। इन्नहु ला हब्बल खल्क़ा इलैया उदऊनी बिहक़्क़ि फ़क़द गफ़रतु लका, ऐ आदम बेशक वो ज़ात मुझे बड़ी महबूब है, बड़ी पसंदीदा और अजीज ज़ात है वो मेरी, तूने उसके वसीले से दुआ की, जा मैंने उसके वसीले से तुझे माफ कर दिया। सुभान लौला मोहम्मदुन मा खलक़तुका, ऐ आदम अगर उस जात को, उस मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी ना पैदा करता। बेशक 45 हवाले हैं इस वक्त मेरे पास, लेकिन मैं वक्त नहीं ले रहा हूं। बम्बई की एक तकरीर है जिसमें मैंने 32 हवाले दिए, तकरीर का नाम ही है अल वसीला, आप सुन लेना नेट पे। फिर इस पर वहाबियों ने कहा यह हदीस ज़ईफ़ है, इसका रावी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद अस्लम है जो ज़ईफ़ है, सारे उसके जवाब ऐसे दिए हैं कि वो तकरीर आज तकरीबन 2 या 2.5 साल हो गए, आज तक किसी वहाबी को जुर्रत नहीं हुई कि उसका जवाब दे सके। लेकिन ये हदीस से मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आदम कहां से निकल कर आए थे भाई? जन्नत से, और जन्नत था उनका वतन, वतन से निकाला गया था आदम को, वतन से निकाला गया था। 365 साल या 360 साल वो दुआ करते रहे, तो मुझे बताइए किससे मांगा था 360 साल तक? अरे बोलो भाई, किससे दुआ कर रहे थे?
اللہ سے ہی کر رہے تھے نا, مگر اللہ نے 360 سال تک دعا نہیں کی, قبول نہیں کی. 360 یا 65 سال کے بعد جب رسول کا وسیلہ دیا تب دعا قبول کی گئی. تو گویا کیا آدم کی اولادوں کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ جب آدم کی دعا میں بغیر رسول کے وسیلے کے قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعائیں کیسے قبول کر لوں؟ سبحان اللہ, بہت خوب. بے شک آدم تو اللہ کو ہی پکار رہے تھے نا, وہاں بھی جی بولتے اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو. ابھی تو آدم نے 360 سال کیا کیا؟ کس کو پکارا تھا؟ کس سے مغفرت مانگی تھی؟ تو اللہ نے بتا دیا ہماری سنت الہیہ یہی ہے کہ میں جو کچھ دیتا ہوں اپنے نبی کے صدقے میں دیتا ہوں. سبحان اللہ, اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر ذرہ بھی نہیں دیتا میں. تمہیں لینا ہے تو میرے نبی کے ذریعے آؤ. آدم ظاہراً رسول کے والد ہے مگر باطناً رسول آدم کے بھی والد ہے. کہا کہ جب بیٹے کے وسیلے سے باپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو بیٹوں کی توبہ قبول ہو جائیں گی. بے شک بہت. تمہارے باپ کی توبہ قبول نہ ہوئی تو تمہاری ہو جائیں گی. اور یہاں ایک نقطہ ملا, یہ NRC پہ لا رہا ہوں میں. وطن میں پھر کب گئے, وطن میں داخلے کے لائق کب ہوئے؟ جب رسول کا وسیلہ دیا. وطن سے نکالے گئے تو اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دے دی کہ جب بھی تمہیں وطن سے نکالنے کی بات کی جائے تو میرے نبی کا وسیلہ پکڑ لو. خدا کی قسم وطن سے کبھی نہیں نکالے جاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, بہت خوب. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر آپ اور ہم ہیں. مگر کیا کیا گیا؟ حدیث کا انکار ہو گیا سیدھا. یہ حدیث کہاں ہے؟ ارے اندھے وابیو, جب تمہیں نظر نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ اعلی حضرت نے تمہارے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا کہ تیری جوبن کا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, ہدایت کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. سبحان اللہ, بہت خوب. تجھے کیا نظر آئے گا کس حدیث میں ہے یہ؟ اس کو بڑے بڑے محدثین نے لکھا. مگر پھر دوسری طرف اب دیکھیے, میں وہی اسی ضمن میں چل رہا ہوں کہ سازشیں کیسے ہوئی. نبی سے رشتہ توڑنا ہے, یہ جانتے ہیں یہ ایجنٹوں کو معلوم تھا کہ مسلمان جب تک اپنے رسول سے وابستہ رہیں گے نعمتیں بھی ملیں گی, اقتدار بھی ملیں گا, طاقت بھی ملیں گی, حکومت بھی ملیں گی. مگر ان کی حکومت کو چھیننا ہے, ان کے اقتدار کو چھیننا ہے, ان کی طاقتوں کو سلب کرنا ہے. رسول سے رشتے کو کمزور کر دو ان کے. اور جب امت کے رسول سے رشتے کم ہوئے ہیں, اس امت پر دوسری قومیں اور دوسرے لوگ حاوی ہوئے ہیں.